بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اگر وہ کام ان آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ اگر آداب کے ساتھ رکھا جائے تو اس کے سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ روزے کے آداب میں کچھ کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کچھ کام بچنے کے کام کیا ہیں؟ تو بچنے کے کام دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، گناہوں سے بچنا۔ گناہوں میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، یہ سب گناہوں میں آتا ہے۔ اور بچنے کے کاموں میں دوسرا کام جو ہے وہ فضول کاموں سے بچنا ہے۔ فضول کاموں سے مراد وہ کام ہے جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ اخروی فائدہ ہو۔ یہ تو تھے رمضان مبارک میں بچنے کے کام۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ یعنی رمضان میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ تو کرنے کے کاموں میں پہلا کام ہے عبادات کا اہتمام۔ عبادات میں ذکر و تسبیحات، تلاوت، نوافل، علم دین سیکھنا سکھانا اور ان تمام کاموں میں اپنا وقت گزارنا، یہ کرنے کے کاموں میں پہلا کرنے کا کام ہے۔ اور کرنے کے کاموں میں دوسرا کرنے کا جو کام ہے وہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ویسے تو عام حالات میں ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، لیکن رمضان کی جو دعائیں ہیں ان کا بھی ہم اہتمام کریں۔ مثلا رمضان میں سحری ہے، افطاری ہے اور افطار کی دعوت کھانے کی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ تو پہلی چیز آتی ہے سحری کی دعا۔ سحری کی کوئی خاص منقول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے افطاری کی دعا۔ جب ہم افطار کریں گے، عام وقت میں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، لیکن افطار کے وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ تو دعا ہوئی۔ اب یہ دعا کب پڑھی جائے؟ اس میں علماء سے تین اقوال منقول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ دعا افطار شروع کرنے سے پہلے پڑھ لی جائے، جیسا کہ آج کل اس پر لوگوں کا عمل ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ دعا افطار کے دوران پڑھیں، جیسا کہ شوافی اور حنابلہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اور تیسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھیں، جیسا کہ بعض صحابہ سے اس وقت دعا کرنے کا معمول منقول ہے۔ بہرحال ان تمام اقوال پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ سب کے ہاں دلائل ہیں، کسی ایک قول پر اصرار کرنا، اسی کو راجح قرار دینا اور دوسرے قول کو رد کرنا اور خلاف سنت قرار دینا مناسب نہیں۔ اس لیے روزہ داروں کو اختیار ہے کہ جس طرح بھی کرنا چاہے تو مذکورہ دعا یا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح افطار کے بعد کی دعا ہے، یہ بھی ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کر لیا کرتے تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ہے، تعالی لفظ نہیں، صرف انشاءاللہ تک۔ اور یہ تو تھی افطار کی دعائیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے ہاں افطار کی دعوت پر گیا تو اس سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ آپ کی خدمت میں روٹی اور تیل لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا، پھر آپ نے یہ دعا فرمائی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کیا کریں، نیک لوگ تمہارے ہاں کھانا کھائیں اور تمہارے لیے دعا کریں۔ یہاں تک تو کرنے کے کاموں میں دو کام ہوں۔ کرنے کے کاموں میں تیسرا کام جو ہے وہ سحری کا اہتمام کرنا۔ سحری کے اہتمام میں بھی روایت وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزے کو پورا کرنے کے لیے مدد لو، اور قیلولہ یعنی دوپہر کو کچھ دیر کی نیند کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد لو۔ سحری کے اہتمام میں دوسری روایت
حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اور کرنے کے کاموں میں چوتھا کام جو ہے وہ ہے افطاری کا اہتمام کرنا۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ ان کاموں کا ہمیں رمضان مبارک میں اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بہترین رمضان گزارنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اکابرین کا رمضان، تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں اور اس میں بھی اکابرین کی زندگی کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنا رمضان گزاریں، انشاءاللہ ہمارا رمضان قیمتی بن جائے گا۔